علی علیہ السلام اس مولا کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری انسانیت کے اوپر مولا ہوں، صحابہ کا مولا ہوں، اور مجھ سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو اعلان غدیر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کی ولایت کا اعلان کیا، آپ کی وسیع ہونے کا اعلان کیا کہ میرے بعد میرے نبوت کے علوم کو پہنچانے کی ذمہ داری وہ علی کے اوپر ہے۔ اللہ نے بے شک مولا علی کو اولیاء کا امام بنایا ہے، لیکن صدیق اکبر کو علی کا بھی امام بنا دیا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے، یہ قرآن کریم سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ بہت سارے ایسے نام نہاد اولیاء مل جانے آپ کو کہ جن کے اندر یہ مسائل ہیں، صدیق اکبر کے حوالے سے، امیر معاویہ کے حوالے سے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے۔ تو ایسا ہمیں ولی نہیں چاہیے حضور والا کہ جو ہمارے عقیدے کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر انبیاء اور مصطفیٰ کے بعد اگر کسی کو سب سے افضل بنایا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہی عقیدہ غوث اعظم کا ہے، یہی عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے، یہی عقیدہ داتا علی ہجویری کا ہے کہ اگر آپ بات کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ جو ایمان لانے میں پہلا ہے، وہ جو اسلام قبول کرنے میں پہلا ہے، وہ جو ہجرت کرنے میں پہلا ہے، وہ جو مصطفیٰ پر جان قربان کرنے میں پہلا ہے، وہ جو مصطفیٰ کے نام پر مال قربان کرنے میں پہلا ہے، وہ جو مصطفیٰ کے نام پر سانپ سے ڈسوانے میں پہلا ہے، وہ جو مصطفیٰ کے نام پر کفار کے سامنے کھڑے ہونے میں پہلا ہے، خدا کی قسم اس سے کچھ اور نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو میں کہا میرا عزیز دوستو، یہ ولی کی نشانی اللہ بیان کر رہا ہے۔ عقیدے میں مضبوط ہوگا اللہ کا ولی، عقیدے میں چھیڑ چھاڑ کرے گا، عقیدے اس کو سمجھ نہیں آتے، الٹے سیدھے عقیدے بیان کرے گا، کتنا ہی نورانی ہو، ہمیں اس کے نور سے کوئی لینا دینا نہیں حضور والا، یاد رکھیے گا۔ 20 قسم کی عطر لگا کے بیٹھے تو عطر سے مجھے کیا کرنا ہے؟ اور میں کہا میں تو اس سے ولی مانتا ہوں جو سچا صحابہ کا بھی غلام ہے اور اہل بیت کا بھی غلام ہے، میں اس سے ولی مانتا ہوں۔ اس بات کو سمجھیے، یہ بڑی اہمیت والی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر یہ مسائل بہت چل رہے ہیں ہمارے یہاں کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ولی کہے اور آپ جا کے فوراً ہاتھ چومنا شروع کریں۔ بھائی مولانا کے عقیدے چیک کریں، آپ ان کے عقیدے چیک کریں، عقیدے کیا، امیر معاویہ کو لے کے عقیدہ کیا ہے، صحابی مانتا کہ نہیں؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، علی امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کو جنتی مانتا کہ نہیں؟ کہیں بھی آ کے اختلاف کرتا ہے ہاتھ چھوڑوائیے اس سے، کہا ایسے بندے کے ہاتھ میں ہمیں ہاتھ نہیں دینا ہے، ہم تو ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے جن کے دل صدیق اکبر کی محبت میں بھی دھڑکتا ہے، مولا علی کی محبت کے اندر بھی دھڑکتا ہے۔ ایسے کو ولی ماننا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بڑا تجربہ کیے۔ میں ایک جگہ کہا کہ وہ جو نماز کی حالت کے اندر حضور کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ جائے اسے حسین کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے، بلکہ حضور جس سے اپنے کندھوں پر اٹھائے اسے علی کہا جاتا ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا کیا تم نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے، تم نے دل جھما دیا ہے۔ میں کہا حضور والا میری بات مکمل ہونے کے بعد اگر تم مجھے داد دیتا ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تیرے عقیدے بڑے درست ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نبی کی پیٹھ پر سواری کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، نبی جس کو اپنے کندھوں پر اٹھائے اسے علی کہا جاتا ہے، اور جو خود نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے اسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا حضور والا یہاں پہ بات سمجھیے، اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ اللہ کا فرمان سمجھ رہے ہیں، عقیدے میں ولی مضبوط ہوگا، اور وہ میں عقائد آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ کل صحابہ جنتی، کل اہل بیت جنتی، کہیے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ولی کا عقیدہ یہاں کے کمزور نہیں ہوتا، اگر ہو جائے پھر ولی نہیں ہے، پھر اس کا اللہ سے دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابھی شیطان سے دوست ہے، وہ اللہ سے کوئی دوستی نہیں ہے اس کی، اللہ کی اسی سے دوستی ہے جو رسول اللہ کو بھی مانتا ہے، حضور کے کل صحابہ کو بھی مانتا ہے، اور کل اہل بیت اطہار کو بھی مانتا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا دوسری نشانی کیا؟ متقی پرہیزگار ہوگا۔